جس کی عمر 9 سال ہے، 27 تاریخ کو رات کے 10 بجے ٹاؤن چوکی تھانہ نوشیرہ کلاں میں اس کے والد شاہ سید نے رپورٹ کیا کہ بچی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ گئی ہے اور شام میں پھر واپس گھر نہیں لوٹی ہے۔ اس کے بعد پولیس نے بچی کی تلاش شروع کی۔ اگلی صبح 28 تاریخ کو قریبی کھیشکی روڈ پر قبرستان سے بچی کی لاش ملی، جس کو بہت بے دردی اور ظلم کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس سے پورے علاقے میں غم و غصہ کی لہر پھیل گئی اور ایک بہت ہمارے لیے افسوسناک اور اہم کیس تھا۔ پولیس نے نوشیرہ کلاں پولیس اسٹیشن میں بچی کی والد کی مدعیت میں زیر دفعہ 302 376 PPC اور 5053 چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں کیس رجسٹر کر کے تفتیش شروع کی۔ موقع سے ایویڈنس کلیکشن کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم DPO صاحب نوشیرہ منصور امان صاحب کی سربراہی میں تشکیل ہم نے دی۔ اس ٹیم کے 9 اور ممبر تھے، جس میں SP انویسٹیگیشن نوشیرہ افتخار شاہ صاحب، DSP صاحبان اور دوسرے پولیس آفیسرز اور ASP کینٹ تھے۔ یہ جو ہم نے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی ہے، اس اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم میں مزید سب گروپس اور سب ٹیمز کی تشکیل کی گئی، جن کو اسپیسیفک ٹاسکنگ کی گئی۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو تھی وہ ایریا پروفائلنگ کے حوالے سے بنائی گئی کہ وہ تمام علاقہ جو ہے اس کی پروفائلنگ کی جائے، لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور DNA ٹیسٹ کے لیے سیمپلز لیے جائیں۔ ایک ٹیم جو تھی وہ ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کی بنائی گئی اور وہ ٹیکنیکل سائٹ پر اپنی تفتیش کرے۔ تیسری ٹیم ہیومن انٹیلیجنس کی بنائی گئی، جو کہ علاقے سے پتہ براری کرے کہ اس کرائم کے پیچھے کون ملوث ہے، کس کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی ایک ٹیم بنائی گئی جن کا مقصد تھا انٹروگیشن اور انٹرویو، کہ جو مشتبہگان پولیس ایگزامن کرے گی، انٹرویو کرے گی، ان کی مؤثر طریقے سے انٹروگیشن کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اس سارے انویسٹیگیشن کے پروسیس میں نوشیرہ پولیس نے ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل DRC کے معزز ممبرز کو بھی ایز آبزرور شامل کیا کہ ہمارے جو معزز ممبران ہیں، جو کہ DRC کا ہمارا فورم ہے، وہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک انٹرفیس برج کا کام بھی کرتا ہے، کہ وہ ایز آبزرور اس پورے تفتیش کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ DPO نوشیرہ نے علاقے میں معززین کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا کیس ہے، اس کی انویسٹیگیشن میں ہم نے پورے علاقے میں سرچ کرنی ہے، وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، لوگوں کو انٹرویو پوچھ گچھ کرنی ہے، تو اس میں ہمارا مقصد خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، کسی کو بے جا تنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصلی مجرم تک پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے علاقے کے مکینوں کو اور معززین کو بھی اس پروسیس میں ساتھ رکھا، تاکہ ہم تفتیش بھی کریں اور ساتھ ہیومن رائٹس کا بھی خیال رکھیں۔ اس سارے پروسیس میں 3 دن کے قلیل ٹائم میں 72 گھنٹوں میں 20 مشتبہگان کو سے پوچھ گچھ کی گئی، ان کا انٹرویو کیا گیا، 200 افراد کے سیمپل لیے گئے DNA ٹیسٹنگ اور میچنگ کے لیے، اور 2000 سے زیادہ لوگوں اور کانٹیکٹ نمبرز کا ٹیکنیکل سیلولر فورینزک انویسٹیگیشن انالیسس کیا گیا ہے۔ دن رات انت تک اس میں پولیس آفیسرز نے محنت کی ہے، DPO صاحب نے، ان کے اور آفیسرز نے، ٹیم نے، اور ان کی اس محنت ڈیڈیکیشن کا الحمدللہ نتیجہ یہ نکلا کہ 3 دن کے عرصے میں نہ صرف یہ کہ پولیس اس ایک بلائنڈ کیس میں جس کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، اس میں ملزم تک بھی پہنچ گئی، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اس کی بہترین انٹروگیشن کی گئی، جس میں اس نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ جو ہم نے پہلے شواہد اکٹھے کیے تھے تو وہ ساری چیزیں بھی آپس میں میچ کر گئے ہیں، اور اس کے لیے میں نوشیرہ پولیس کو، DPO صاحب کو، SP انویسٹیگیشن کو، باقی تمام افسران کو جس میں انہوں نے انت تک محنت کی ہے،
مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی بہترین پروفیشنل اور کانفیڈنس کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ یہ تفتیش کی ہے. آپ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ گرفتاری پہ رک نہیں جائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہترین تفتیش کریں اور اس کے بعد اس ملزم کو عدالت سے قرار واقعی سزا دلوائیں, کیفر کردار تک پہنچائیں. اس حوالے سے انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا نے یہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کے لیے سرٹیفکیٹس اور 1 لاکھ روپے ریوارڈ کا اعلان بھی کیا ہے. آخر میں چونکہ یہاں پہ ہمارے سارے میڈیا کے دوست موجود ہیں تو آپ کے توسط سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا آسپیکٹ ہے کام کا, جرائم کی روک تھام اور اس طرح کے دل خراش واقع ہو تو اس کی ایک اچھی انٹروگیشن